السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ قابل احترام صدر جلسہ اور معزز سامعین، میری تقریر کا موضوع ہے سیرت صحابہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ۔ خاکسار نے سورہ ابراہیم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس میں غریب اسلام کو زندہ اسلام کے طور پر پیش کیا گیا ہے، اور اس کی مثال ایک پاک درخت کے ساتھ دی گئی ہے۔ اس کی شان یہ ہے کہ اس کی جڑیں زمین میں مضبوطی سے قائم ہیں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندی سے باتیں کر رہی ہیں، اور ہر موسم میں تازہ بتازہ پھلوں سے لدا رہتا ہے۔ شجر اسلام یا شجر محمدی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ اسلام کے دور اولیٰ کی ایک شان ہے تو اسلام کے دور ثانیہ کی بھی ایک شان ہے۔ ان دونوں شانوں کے بارے میں بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی لطیف، پر حکمت اور سبق آموز مثال بیان فرمائی ہے کہ مثل امتی کمثل المطر لا یدری اولہ خیر ام آخرہ۔ میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ خیر ہے یا آخری حصہ۔ اگر ہم شجر محمدی کا ذکر کریں تو دور اول میں جہاں ہمیں صدیق اکبر، عمر، عثمان اور علی جیسے عظیم پھل نظر آتے ہیں، وہیں دور آخر میں بروز محمد یعنی امام مہدی اور مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ان اصحاب کے مثیل کو پیدا کیا، جنہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ستاروں سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سامعین کرام، خاکسار کی معروضات انہی اولین و آخرین کے دو روشن ستاروں یعنی حضرت حمزہ اور حضرت مرزا شریف احمد صاحب کی پاکیزہ سیرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ سید الشہداء، اسد اللہ اور اسد رسول جیسے عظیم القاب سے ملقب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سردار قریش حضرت عبد المطلب کے صاحبزادے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ آپ کی ولادت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، چھریرا بدن، گول بازو اور کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا اور شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ آپ کی والدہ کا نام حالہ تھا اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی چچا زاد بہن تھیں۔ آپ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور رضائی بھائی بھی تھے۔ آپ نے سن 6 نبوی میں دار ارقم کے زمانے میں اسلام قبول کرنے کی توفیق پائی۔ آپ کے قبول اسلام کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن ابو جہل نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گالیاں دیں اور آپ کے منہ پر تھپڑ مارا، مگر آپ نے اسے کچھ نہ کہا۔ حضرت حمزہ کی ایک لونڈی یہ سارا نظارہ دیکھ رہی تھی۔ جب شام کو حضرت حمزہ شکار سے واپس آئے تو اس نے حضرت حمزہ کو سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ تم بڑے بہادر بنے پھرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی کہ تمہاری موجودگی میں تمہارے بھتیجے کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے؟ یہ سن کر حضرت حمزہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ غصے کی حالت میں کعبے کی طرف گئے، جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا اس واقعہ کو بڑے مزے لے کر سنا رہا تھا۔ آپ نے جاتے ہی کمان بڑے زور کے ساتھ اس کے سر پر ماری اور کہا کہ یہاں تم اپنی بہادری کے دعوے کر رہے ہو،
میں نے محمد کو اس طرح ذلیل کیا اور وہ کچھ نہ بول سکے، اب میں تجھے ذلیل کرتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو میرے سامنے بول اور میرا مقابلہ کر۔ تو نے محمد کو صرف اس لیے گالیاں دی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں، کان کھول کر سن لے کہ میں بھی آج سے محمد کے دین پر ہوں۔ گھر لوٹنے پر آپ کو گمان گزرا کہ تم قریش کے سرداروں میں سے ہو، کیا تم اپنا دین بدل دو گے؟ پوری رات بے چینی اور اضطراب میں گزری۔ صبح ہوتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس پریشانی کا حل چاہا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اسلام کی حقانیت اور صداقت واضح فرمائی تو آپ کا دل روشن ہو گیا اور عرض گزار ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے راست بن کر ایک مطیع و فرما بردار، وفا شعار اور جانحصار پیروکار بن گئے۔ آپ کے مسلمان ہونے کے بعد مکہ کے مسلمانوں کے ایمان کو بڑی تقویت ملی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ان شدائد و مصائب میں حصے دار ہو گئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی مسلمانوں پر گزر رہے تھے۔ شیب ابی طالب میں محصوری کے دوران آپ نے بھی تمام سختیاں اور تنگیاں برداشت کیں اور پوری وفاداری سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ آپ نے بھی دیگر مہاجرین کی طرح مدینہ ہجرت فرمائی اور حضرت کلثوم بن ہدم کے مکان پر قیام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہما کے درمیان رشتہ اخوت قائم فرمایا۔ اسی بنا پر غزوہ احد پر جاتے ہوئے آپ نے حضرت زید کے حق میں وصیت فرمائی۔ مدینہ ہجرت کے بعد بھی کفار کی ریشہ دوانیاں ختم نہیں ہوئیں۔ قریش کی نقل و حرکت اور ریشہ دوانیوں سے باخبر رہنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مہمات کی ضرورت پیش آئی، جن میں حضرت حمزہ کو غیر معمولی خدمت کی توفیق ملی۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسی سال غزوہ عشیرہ بھی پیش آیا، اس میں بھی علم برداری کا شرف آپ کو عطا ہوا، لیکن اس دفعہ بھی کوئی جنگ واقع نہیں ہوئی۔ ہجرت کے بعد دیگر مسلمانوں کی طرح حضرت حمزہ کے مالی حالات بھی بہت خراب ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان حالات کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا کہ اے حمزہ، اپنی عزت نفس قائم اور زندہ رکھنا زیادہ پسند ہے یا اسے مار دینا؟ عرض کیا کہ میں تو اسے زندہ رکھنا ہی پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اپنی عزت نفس کی حفاظت کرو۔ آپ نے حضرت حمزہ کو فرمایا کہ اس دعا کو لازم پکڑو کہ اللہم انی اسألک باسمک اللازم ورضوانک الاکبر، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے اسم اعظم اور رضوان اکبر کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، اور ہمیشہ پھر آپ نے اس کے پھل کھائے۔ حضرت حمزہ کئی غزوات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوئے۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ نے ایک ایسے شخص کو واصل جہنم کیا جس نے مسلمانوں کے پانی کے حوض کو خراب کرنے یا اس کے پاس مر جانے کا عہد کیا تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر حضرت حمزہ نے خود پہنی ہوئی تھی۔ عتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ کچھ بات کرو تاکہ ہم تمہیں پہچان لیں۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ میں حمزہ ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر ہے۔ تو عتبہ نے کہا اچھا مقابل ہے۔ اس جنگ میں حضرت حمزہ نے عتبہ سمیت 30 سے زائد سرداران قریش کو قتل کیا۔ حضرت حمزہ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ غزوہ بدر میں کفار میں دہشت ڈالنے کے لیے آپ شتر مرغ کا پر بطور نشان جنگ لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ امیہ بن خلف نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس کے سینے میں شتر مرغ کا پر لگا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ امیہ کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جس نے آج ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سن 2 ہجری میں ہی غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کی عہد شکنی کے باعث ان پر فوج کشی فرمائی اور انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا۔ اس موقع پر بھی حضرت حمزہ علم برداری کے منصب پر مامور تھے۔ نعرہ تکبیر، پاک محمد مصطفیٰ، صحابہ رسول، شہداء اسلام،
غزوہ احد میں بھی حضرت حمزہ نے شجاعت کے کمالات دکھائے۔ جنگ بدر میں آپ نے چن چن کر اکثر صنادید قریش کو قتل کیا تھا۔ مشرکین قریش کی نگاہ میں آپ کی یہ شجاعت بہت کھٹکی تھی اور وہ سب سے زیادہ آپ کے خون کے پیاسے تھے۔ اس روز آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے 2 تلواروں سے جنگ کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ میں اسد اللہ ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کبھی آگے جاتے اور کبھی پیچھے ہٹتے۔ اسی حالت میں یکا یک پھسل کر آپ اپنی پیٹھ کے بل گرے۔ وحشی اسود نے آپ کو دیکھ لیا اور اس نے نیزہ کھینچ کر آپ کو مارا اور آپ شہید ہو گئے۔ اس وقت آپ 59 سال کے تھے۔ روایات میں ہے کہ ہندا نے اپنے باپ کا انتقام لینے کے لیے جو بدر میں حضرت حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، یہ نظر مان رکھی تھی کہ مجھے موقع ملا تو میں حمزہ کا کلیجہ چباؤں گی۔ جب حضرت حمزہ شہید ہو گئے تو مشرکین نے حضرت حمزہ کو مسلح کر دیا۔ وہ آپ کے جگر کا ایک ٹکڑا لائے۔ ہندا اسے لے کر چباتی رہی، مگر جب وہ اس کو نگل نہ سکی تو پھینک دیا۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آگ پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے کہ حمزہ کے گوشت میں سے کچھ چکھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کی نعش پر آ کر کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے حمزہ، تیری اس مصیبت جیسی کوئی مصیبت مجھے کبھی نہیں پہنچے گی۔ میں نے اس سے زیادہ تکلیف دہ منظر آج تک نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے فرمایا جبریل نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں میں اللہ اور اس کے رسول کا شعر لکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی نماز جنازہ اس طرح پڑھائی کہ ہر بار ایک انصاری صحابی کی نعش حضرت حمزہ کی نعش کے ساتھ رکھ کر نماز جنازہ پڑھائی جاتی۔ اس طرح 70 مرتبہ آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گریہ وزاری کرتے نہیں دیکھا جس قدر آپ نے حضرت حمزہ پر گریہ وزاری کی۔ آپ نے حضرت حمزہ کو ان الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا کہ اے حمزہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اے اللہ کے شیر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر، اے حمزہ، اے تمام تر خیرات اور حسنات پر عمل کرنے والے، اے حمزہ، مصائب و مشکلات کے دور کرنے والے، اے حمزہ، ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور تحفظ کرنے والے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت حمزہ حالت جنابت میں قتل کیے گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ملائکہ نے غسل دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کو اس طرح ظلم و ستم کا نشانہ بنانے والوں کے لیے اپنا عزم یوں ظاہر فرمایا کہ بخدا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قوم کفار پر فتح عطا فرمائی تو میں ان کے 70 آدمیوں کا مسلح کروں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے الہاماً آپ کو اس اقدام سے روکا اور صبر کرنے کا حکم دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ ہم صبر کریں گے اور مسلح کا بدلہ نہیں لیں گے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مسلمانوں کے اس بہادر سردار کی تدفین جس بے کسی اور قسم پرسی کے عالم میں ہوئی، صحابہ بڑے دکھ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ بعد میں فراخی کے دور میں حضرت خباب و تنگی کا زمانہ یاد کر کے کہا کرتے تھے کہ حضرت حمزہ کا کفن ایک چادر تھی، وہ بھی پوری نہ ہوتی تھی، چنانچہ سر کو ڈھانک کر پاؤں پر گھاس ڈال دی گئی۔ حضرت حمزہ کے بے شمار فضائل و خصائص اور امتیازات بھی ہیں جن کا مختصر تذکرہ اس جگہ خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت حمزہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے، تمام نیک کاموں میں ہمیشہ پیش رہتے تھے۔ چنانچہ شہادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی لاش کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ اللہ کی رحمتیں آپ پر ہوں، آپ ایسے تھے کہ معلوم نہیں کہ ایسا صلہ رحمی کرنے والا اور نیکیاں بجا لانے والا کوئی اور ہو۔ اس موقع پر آپ نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی کہ من المومنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر
وما بدلوا تبدیلا، یعنی مومنوں میں سے ایسے مرد ہیں جنہوں نے جس بات پر اللہ سے عہد کیا تھا اسے سچا کر دکھایا، بس ان میں سے وہ بھی ہے جس نے اپنی منت کو پورا کر دیا، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو ابھی انتظار کر رہا ہے، اور انہوں نے ہرگز اپنے طرز عمل میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ آیت کریمہ رہتی دنیا تک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک عظیم الشان خراج تحسین پیش کرتی رہے گی۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کی قبور کی زیارت فرمائی تو کہا، اے اللہ، بے شک تیرا بندہ اور تیرا نبی گواہی دیتا ہے کہ یہ شہید ہیں، اب تا قیامت جو بھی ان کی زیارت کر کے ان کو سلام دے گا تو یہ اس کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ اور کبار صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت حمزہ کے مزار کی زیارت کیا کرتے تھے۔ فاطمہ خزائیہ کہتی ہیں کہ ایک دن میں میدان احد سے گزر رہی تھی تو میں نے کہا، السلام علیکم یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے چچا، آپ پر سلامتی ہو۔ تو میں نے جواب میں سنا، وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ اتنے محبوب تھے کہ آپ صحابہ کرام کو اپنی اولاد کو اسی نام سے موسوم کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میرے چچاؤں میں سب سے بہتر حضرت حمزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام شہداء کے سردار حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گزشتہ رات جنت میں داخل ہوا اور دیکھا کہ جعفر بن ابی طالب ملائکہ کے ساتھ محو پرواز ہیں اور حمزہ تخت پر تکیہ لگائے تشریف فرما ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کو جنتوں کی خوشخبریاں دی ہیں۔ اللہ ان کے ساتھ مغفرت کا سلوک فرمائے اور درجات بلند سے بلند تر کرتا چلا جائے۔ معزز سامعین، خاکسار کی تقریر کا دوسرا حصہ شجر محمدی کے اس عظیم الشان پھل سے تعلق رکھتا ہے جس نے امت محمدیہ کے آخری حصے میں پیدا ہونا تھا، یعنی حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبشر اولاد اور ان 5 تن میں سے تھے جنہیں حضور علیہ السلام نے اپنے خاندان کی بنیاد قرار دیا ہے۔ آپ کی پیدائش سے قبل حضور علیہ السلام کو یہ بشارت دی گئی تھی کہ آپ کو ایک فرزند عطا کیا جائے گا۔ اس پیش خبری کے مطابق 24 مئی 1895 کو آپ کی ولادت ہوئی۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے عالم کشف میں یہ 2 نظارے دیکھے۔ فرمایا، جب یہ پیدا ہوا تھا تو اس وقت عالم کشف میں آسمان پر ایک ستارہ دیکھا جس پر لکھا تھا معمر اللہ۔ پھر فرمایا، اس وقت عالم کشف میں نے دیکھا کہ آسمان پر سے 1 روپیہ اترا اور میرے ہاتھ پر رکھا گیا، اس پر لکھا تھا معمر اللہ۔ خدا تعالیٰ نے آپ کے متعلق کئی بشارات بھی دیں، مثلا فرمایا، عمرہ اللہ علی خلاف التوقع، اس کو یعنی شریف احمد کو خدا تعالیٰ امید سے بڑھ کر عمر دے گا۔ چنانچہ آپ کی زندگی میں کئی خطرناک مراحل آئے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ مثلا طاعون جب زوروں پر تھی تو آپ کو شدید بخار ہو گیا اور بے ہوشی شروع ہو گئی اور بظاہر مایوس کن علامات ظاہر ہونے شروع ہو گئیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے خیال آیا کہ اگرچہ انسان کو موت سے گریز نہیں، مگر اگر لڑکا ان دنوں میں فوت ہو گیا تو دشمن اس تب کو طاعون ٹھہرائیں گے اور خدا تعالیٰ کی اس پاک وحی کی تکذیب کریں گے جو اس نے فرمایا ہے، انی احافظ کل من فی الدار، یعنی میں ہر ایک کو جو تیرے گھر کی 4 دیوار کے اندر ہے طاعون سے بچاؤں گا۔ چنانچہ حضور دعا کے لیے کھڑے ہوئے تو معاً وہ حالت میسر آ گئی جو استجابت دعا کی کھلی کھلی نشانی ہے۔ حضور کو کشفاً دکھایا گیا کہ آپ بالکل تندرست ہیں۔ جب کشفی حالت ختم ہوئی تو دیکھا کہ آپ 4 پائی پر بیٹھے ہیں اور پانی مانگتے ہیں۔ نماز ختم کر کے حضور نے بدن پر ہاتھ لگا کے دیکھا تو تب کا نام و نشان نہیں تھا۔ ایک اور الہام تھا، فرمایا، چند سال ہوئے ایک دفعہ عالم کشف میں اسی لڑکے شریف احمد کے متعلق کہا تھا کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔
اس کشف میں اشارہ تھا کہ آپ کی زندگی حضور علیہ السلام کے جاری فرمودہ کاموں کے سر انجام دینے میں گزرے گی۔ چنانچہ آپ کی عمر کا اکثر حصہ ناظر تعلیم و تربیت اور ناظر اصلاح و ارشاد کے طور پر کام کرتے ہوئے بسر ہوا۔ پس حضور علیہ السلام کا یہ کشف ابتداً آپ ہی کے ذریعے بآحسن پورا ہوا، اور بعض باتیں آپ کی نسل کے ذریعے پوری ہو رہی ہیں، کیونکہ حضرت اقدس علیہ السلام کی قائم مقامی اور جانشینی کرنے والے اصل وجود تو آپ کے خلفاء ہی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، شریف احمد کو خواب میں دیکھا کہ اس نے پگڑی باندھی ہوئی ہے اور دو آدمی پاس کھڑے ہیں۔ ایک نے شریف احمد کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ بادشاہ آیا، دوسرے نے کہا کہ ابھی تو اس نے قاضی بننا ہے۔ فرمایا قاضی حکم کو بھی کہتے ہیں، قاضی وہ ہے جو تائید حق کرے اور باطل کو رد کرے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ ہم مسجد مبارک قادیان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کہ سامنے سے حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو آتے دیکھا جو ان دنوں بچے تھے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیکھو بادشاہ آ رہا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ وہ تو مرزا شریف احمد ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہوگا، اگر یہ نہ ہوا تو اس کا بیٹا ہوگا، اور وہ نہ ہوا تو اس کا پوتا ضرور بادشاہ ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیہ، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، نعرہ تکبیر، قادیان دارالایمان۔ یہ پیش گوئی سیدنا حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے وجود باوجود میں بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے۔ سامعین کرام، نظام سلسلہ کے ماتحت آپ ایک دفعہ قاضی بھی مقرر ہوئے۔ مکرم شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت میاں صاحب کو نہایت صاحب الرائے پایا۔ آپ بہت جلد حقیقت کو پا لیتے تھے اور پھر اپنی رائے پر مضبوطی سے قائم ہو جاتے تھے۔ غلط نرمی اور سختی سے پوری طرح بچ کر انصاف کے ترازو کو کما حقہ قائم رکھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی رویا کی تشریح میں فرمایا تھا، قاضی وہ ہوتا ہے جو تائید حق کرے اور باطل کو رد کرے۔ چنانچہ وہ بادشاہ آیا، الہام کی گواہی ہر وہ شخص دے سکتا ہے جس کو آپ سے واسطہ پڑا ہو یا جس نے آپ کو قریب سے دیکھا ہو۔ آپ نے بہت شاہانہ مزاج پایا تھا۔ خرچ کرتے وقت یا خیرات کرتے وقت یہ نہیں سوچتے تھے کہ میرے پاس کچھ بچتا بھی ہے کہ نہیں۔ ہر ضرورت مند کی مدد فرماتے، کوئی سائل ملتا فوراً جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جو نوٹ نکلتا وہ اس کو دے دیتے۔ سائل حیران ہو کر دیکھتا رہ جاتا اور آپ آگے تشریف لے جاتے۔ آپ نے 7 سال کی عمر میں قرآن مجید پڑھ لیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے ایک منظوم کلام میں فرماتے ہیں، شریف احمد کو بھی یہ پھل کھلایا کہ اس کو تو نے خود فرقاں سکھایا، یہ چھوٹی عمر پر جب آزمایا، کلام حق کو ہے فرفر سنایا، برس میں 7ویں جب پیر آیا تو سر پر تاج قرآن کا سجایا۔ ابتدائی تعلیم مدرسہ احمدیہ قادیان سے حاصل کی، جامعہ الازہر مصر میں 6 ماہ تک عربی میں تعلیم حاصل کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول سے دینی علوم کے علاوہ بخاری شریف پڑھی، حضور کے درسوں میں شامل ہو کر بھی فیض حاصل کیا۔ حضور کی خاص توجہ آپ کو حاصل تھی۔ حضرت منشی نور محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم 17-18 آدمی حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر خاص حالت طاری ہوئی۔ حضور نے فرمایا، دیکھو تمام لوگ مسجد میں موجود ہیں۔ عرض کیا گیا کہ مرزا میاں شریف احمد صاحب ابھی باہر گئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ انہیں فوراً بلا لیں۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور بہت تضرع سے لمبی دعا کی۔ دعا سے فارغ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اطلاع دی تھی کہ اس وقت مجلس میں شامل سب لوگ جنتی ہوں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ ہماری اس مجلس کا کوئی ساتھی اس وقت باہر نہ رہ جائے۔ قادیان سے مربیان کی جو پہلی کلاس جاری ہوئی اس میں بھی آپ شامل تھے۔ قرآن مجید، حدیث اور علم الکلام سے آپ کو خاص لگاؤ تھا۔ کئی دفعہ رمضان المبارک کے دوران مسجد مبارک میں بخاری شریف کا درس دیا۔ آپ کو تاریخ سے بھی دلچسپی تھی، فوج اور صنعت و حرفت کے علوم پر بھی دسترس حاصل تھی، انگریزی اور عربی زبانوں میں خاص قابلیت رکھتے تھے۔
حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ظاہری تعلیم بہت التزام سے یا کالجوں وغیرہ میں حاصل نہیں کی تھی، لیکن علم وسیع اور ٹھوس تھا، علم دین کے ہر پہلو پر عبور تھا، عربی ایسی پڑھاتے تھے کہ چند دن میں پڑھنے والے کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے۔ 11 سال کی عمر میں آپ کا رشتہ حضرت اقدس علیہ السلام نے حضرت نواب محمد علی خان صاحب کی بیٹی حضرت بو زینب صاحبہ رضی اللہ عنہا سے تجویز فرمایا تھا۔ سامعین کرام، 13 مارچ 1914 عیسوی کو حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا وصال ہو گیا اور 14 مارچ 1914 کو خلافت ثانیہ کا بابرکت آغاز ہوا۔ آپ نے منکرین خلافت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہمیشہ ہی خلافت کے پرزور حامی اور علمبردار بنے رہے۔ اکتوبر 1934 میں احراری شورش زوروں پر تھی اور انگریزی حکومت کے بعض اعلیٰ حکام بھی جماعت احمدیہ کی شدید مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ اس فتنے کے سد باب کے لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے ایک شعبہ خاص قائم کیا اور اس کا ناظم حضرت مرزا شریف احمد صاحب کو ہی نامزد فرمایا۔ جولائی 1956 میں انکار خلافت کا فتنہ اٹھا، جس پر آپ نے الفضل میں ایک پرزور مضمون کے ذریعے احباب کو توجہ دلائی کہ وہ اس فتنے کو چھوٹا نہ سمجھیں بلکہ بہت بڑا فتنہ سمجھیں اور دعا کریں کہ خدا تعالی ہمیں اور ہماری اولاد کو اس سے کلیتاً محفوظ رکھے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بعض لحاظ سے خاص مشابہت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرح ان کے مزاج میں بھی ایک لطیف قسم کا توازن پایا جاتا تھا۔ عفو و شفقت کے موقع پر وہ پانی کی طرح نرم ہوتے تھے جو ہر چیز کو رستہ دیتا چلا جاتا ہے، مگر سزا اور عقوبت کے جائز مواقع میں وہ ایک چٹان کی طرح مستحکم تھے اور طبیعت میں نہایت سادگی اور غریب نوازی تھی۔ کیا عجب کہ ان کی اسی جسمانی اور اخلاقی مشابہت کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اس الہام میں اشارہ ہو کہ اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں۔ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ فرماتی ہیں کہ میری اور آپ کی عمر میں بہت کم فرق تھا، ہر وقت کا ساتھ، اکٹھے کھیلنا کودنا، بچپن میں بہت شوق و شنگ بھی تھے مگر کبھی نہیں لڑے، مجھے کبھی انہوں نے نہیں ستایا بلکہ ہمیشہ میرا ہی کہنا مان لیتے، آپ کی رائے صائب ہوتی، مشورہ ہمیشہ دیانتدارانہ ہوتا۔ علم تعبیر اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص ودیعت فرمایا تھا۔ علمی پہلو کے علاوہ ایک نہایت شریف، اسم با مسمہ، نہایت صاف دل، غریب طبیعت، دل کے بادشاہ، عالی حوصلہ، صابر اور متحمل مزاج وجود تھے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے بھائی تھے بلکہ اس کو الگ رکھ کر کوئی بطور سچی شہادت کے مجھ سے ان کی بابت سوال کرے تو میں یہی کہوں گی اور وثوق سے کہوں گی کہ وہ ایک ہیرا تھا نایاب، وہ سراپا شرافت تھا، ایک چاند تھا جو چھپا رہا اکثر۔ حضرت نیک محمد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ آپ کو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے عشق تھا، دوسروں سے بھی پڑھواتے، تربیت کے لیے بچوں سے کثرت سے قرآن مجید سنتے تھے، عموماً پیار محبت سے اور دعا سے ہی نصیحت فرماتے، کسی بات پر زور دینا ہو تو بار بار فرماتے لیکن غصے میں نہ آتے۔ آپ اسیر راہ مولا بھی رہے۔ 1953 میں آپ نے 2 ماہ کی سخت قید کاٹی، اس دوران بھی آپ حشاش بشاش اور مطمئن نظر آئے اور ساتھی قیدیوں کو دلچسپ واقعات اور ایمان افروز باتیں سنا کر ان کا حوصلہ بلند کرتے رہے، گویا جیل میں بھی ہر روز مجلس عرفان سجتی تھی۔ آپ کچھ عرصہ فوج میں بھی رہے اور احمدیہ ٹیریٹوریل فورس کا انتظام بھی آپ کے سپرد رہا۔ حضرت مولانا ابوالعطا صاحب فرماتے ہیں کہ جب کوئی نئی دکان کھلتی تو جا کر زیادہ سے زیادہ چیزیں خریدتے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اگر کبھی کوئی آندھی یا طوفان آتا تو گھر سے نکلتے کہ کسی گھر کا نقصان ہو گیا ہو تو اسے پورا کر دوں۔ آپ کی ہمدردی اور سلسلے کے لیے غیرت ایک نمونہ تھی۔ اپنے ماتحتوں کی تکلیف کا بہت احساس ہوتا تھا اور تب تک چین نہیں آتا تھا جب تک اس تکلیف کا ازالہ نہ کر لیں۔ مردانہ شجاعت آپ کی طبیعت کا نمایاں وصف تھا۔ قادیان میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جماعت اور شاعر اللہ کی حفاظت کے لیے نظارت خاص مقرر فرمائی،
جس کا ناظر آپ کو مقرر فرمایا میں کھٹکنے لگا تو دشمن نے آپ پر ایک شخص حنیفہ کے ذریعے لاٹھی سے حملہ کروایا، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ رہے، آپ بہت دلیر تھے۔ حضرت صاحبزادہ مرزا منصور احمد صاحب فرماتے ہیں کہ لاہور میں جماعت کے خلاف جلوس وغیرہ دیکھنے کے لیے کئی دفعہ آپ اکیلے ہی گھر سے نکل جاتے تھے، ہم پریشان ہو جاتے، لیکن آپ بڑے آرام اور تسلی سے واپس آ رہے ہوتے تھے کہ میں ذرا حالات دیکھنے گیا تھا۔ حضرت میاں صاحب بعض چیزوں کے موجد بھی تھے، مثلاً آپ نے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا تھا جس سے شکار کے وقت فاصلہ ماپا جا سکتا تھا اور اس کے مطابق سائٹ کو فٹ کیا جا سکتا تھا۔ اسی طرح آپ نے ایک چھوٹا سا پمپ بھی ایجاد کیا تھا جسے سائیکل کے ساتھ ایڈجسٹ کر دیا جاتا اور اگر سائیکل پنکچر ہو جائے تو اتر کر ہوا بھرنے کی ضرورت نہ تھی اور خود بخود سائیکل میں ہوا بھر جاتی تھی۔ اسی طرح آپ نے کشتی کو سائیکل کی طرح چلانے کے لیے پیڈل سسٹم بھی ایجاد فرمایا تھا۔ قادیان میں سوئمنگ پول آپ ہی کی توجہ اور محنت کا نتیجہ تھا۔ سامعین کرام، حضرت صاحبزادہ مرزا شریف احمد صاحب اوصاف حمیدہ کا دلکش نمونہ تھے۔ آپ کا حلیہ اور آواز سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حلیہ مبارک اور آواز سے بہت ملتی تھی اور انداز گفتگو بہت سادہ اور دلکش تھا۔ قرآن شریف اور احادیث نبویہ سے آپ کو ازحد محبت، سورہ فاتحہ، درود شریف اور یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث اور سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ورد بکثرت کرتے۔ سفر میں نماز ہمیشہ پہلے وقت میں ادا فرماتے۔ آپ صاحب کشف اور مستجاب الدعوات تھے۔ ایک مرتبہ ریاست کپورتھلا میں شکار کی غرض سے تشریف لے گئے۔ دیر ہو جانے کی وجہ سے ایک گاؤں میں رات گزارنی پڑی۔ اسی رات اس گھر میں ایک بچہ گم ہو گیا اور باوجود تلاش کرنے کے نہ ملا۔ اس پر آپ نے خاص توجہ سے دعا کرنی شروع کی۔ دعا کی حالت میں غنودگی میں آپ تعالیٰ میرے ہوتے ہوئے اس بچے کو گھر پہنچا دے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک معمر شخص بچے کو لے کر آ گیا اور گھر والوں نے خوشی خوشی آپ کو رخصت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبردست روحانی قوت عطا فرمائی تھی اور آپ کی توجہ بڑی اثر انگیز تھی۔ آپ نے اپنی بیماری کے ایام صبر و شکر سے گزارے اور 26 دسمبر 1961 کو جلسہ سالانہ کے افتتاح سے 2 گھنٹے قبل 66.5 سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ اسی دن حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے جنازہ پڑھایا اور بہشتی مقبرہ میں تدفین ہوئی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے والہانہ عشق اور ادب کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے دادا حضرت مرزا شریف احمد صاحب ایک دفعہ مجھے ساتھ لے گئے کہ حضرت خلیفہ ثانی کو ملنے جانا ہے۔ جب ان کے گھر پہنچے تو وہ نیچے کھڑے ہو گئے اور مجھے کہا کہ اوپر جا کے بتا کے آؤ کہ میں ملنے آ رہا ہوں، اجازت لے کر آؤ۔ وہاں جا کر میں نے انہیں کہا کہ ابا جان نے ملنے آنا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیں۔ میں نیچے آیا، ان کو بتایا، پھر وہ اوپر گئے۔ وہاں کرسی رکھی تھی ان کے سرہانے جہاں وہ لیٹے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہ کرسی ہٹا دی اور نیچے بیٹھ گئے اور دونوں بھائیوں کی جو باتیں ہو رہی تھیں اس میں بھی آپس کا ایک تعلق اور محبت اور پیار کا اظہار دونوں طرف سے چل رہا تھا۔ معزز سامعین، اسلام کے ان دونوں ادوار کے صحابہ کی شان کے متعلق حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ لوگ جنہیں خدا تعالیٰ کے انبیاء کی صحبت حاصل ہوتی ہے، یہ لوگ انبیاء کا قرب رکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نبیوں اور اس کے قائم کردہ خلفاء کے بعد دوسرے درجے پر دنیا کے امن اور سکون کا باعث ہوتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگ صحابہ پر کروڑ ہا کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا چلا جائے اور ہمیں ان کے پاکیزہ اسوے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔